بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ ایک منٹ نصرت صاحب، مجھے یہ بتائیے، رات کو یہاں پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ جا کر ٹمن صاحب سے ملتے ہیں؟ فیض ٹمن صاحب سے؟ میں تو جانتا بھی نہیں، آپ کے دوست ہیں وہ؟ میں بالکل جانتا ہی نہیں ہوں، رشتہ دار دور پار کے دوستوں کے دوست؟ میں نہیں جانتا ہی نہیں، اس لیے کہ میں آج تک نہیں دیکھا میں، اس لیے دیکھیں جس دن انہوں نے استعفیٰ دیا یہاں پہ، میں نے اسی وقت فوری طور پہ سینیٹر پرویز شیر صاحب کو فون کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بھی اس سے باخبر نہیں تھے، وہ کہتے پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، اچھا خاصا ہمارا پارٹی کا MNA تھا اور ساری چیزیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے۔ پھر ان کا بیان آیا کہ انہوں نے پارٹی کے جو قیادت ہے، یعنی میاں نواز شریف، شہباز شریف یا چودھری نثار علی خان، ان سے اختلافات کی بنیاد پر مستعفی ہوئے۔ آپ سے میں نے بات کی، آپ نے یہاں ٹی وی پہ آ کے اسی رات کہا کہ نہیں بھائی اس کی ڈگری ہے جعلی، کیونکہ وہ BA نہیں ہے۔ اس وجہ سے خوف کے عالم میں، کیونکہ وہ کیس بھی چل رہا تھا چودھری پرویز الہی کے خلاف، انہیں الیکشن بھی لڑا ہوا تھا، انہوں نے ایک ریٹ پٹی انتخابی عذرداری جس کو کہتے ہیں وہ بھی ایک وہاں پر زیر سماعت تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہوا۔ وہ بات آج ثابت ہو گئی ہے۔ آج جو انہوں نے نومینیشن پیپر جو ہے، کاغذات نامزدگی جو ریٹرننگ افسر کو جمع کرائے، اس میں جی انہوں نے اپنی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ FA لکھی ہے، حالانکہ 2002 کے انتخابات میں اور بعد ازاں 2008 کے انتخابات میں وہ BA لکھ چکے ہیں، ڈگری دے چکے ہیں اور اس کے اوپر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ اچھا، میں ان صاحب کو بالکل نہیں جانتا، لیکن میں جو تمہیں بار بار کہتا رہتا ہوں، کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں بھیا، ہمارا جو دھندا ہے یار، ہمارا جو دھندا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرائع ریلائبل سورسز ان کی بات کو لیتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر اس کی ایک ہوتی ہے ریٹنگ کہ بھئی یہ A+ سورس ہے، یہ بس اس کی بات سن لو اور چیک کر لو۔ میری A+ سورس تھی، تو جب A+ سورس ہو تو پھر صحافی کو بغیر سوچے سمجھے ہوئے اس پہ کہنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس پہ چھکا لگاؤ، لوز بال آیا ہے، تو اس لیے کہا تھا۔ لیکن مجھے جو اس سے کہیں زیادہ جو بات اپسیٹ کیے دے رہی ہے، جب میں نے اپنی جوانی میں 1985 میں ایک قومی اسمبلی کی کارروائی کو کور کرنا شروع کیا، تو جن لوگوں کی میرے دل میں انسٹنٹلی عزت ڈیولپ ہوئی، ان میں سے ایک سردار آصف احمد علی تھے۔ اچھا، ایک سردار تھے اس لیے؟ نہیں، اچھا یار نہیں، میں ویسے پوچھ رہا ہوں نا، کیونکہ آپ بڑے لوگوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ میں یہ نوٹس کر رہا ہوں کہ تم کوئی بات، میں نے یہ سوچا کہ آپ سرداروں کی عزت کرتے ہیں، بڑے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، غریب آدمی آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں کر رہے ابھی فی الحال۔ آپ کے عرض یہ ہے کہ سردار صاحب ایک بڑے ہی خود ذاتی طور پر بہت پڑھاکو قسم کے آدمی ہیں، بہت سیریس اسٹوڈنٹ ہیں اکانومکس کے، ماہر، میں تو انہیں معیشت بھی کہوں گا، زراعت بھی۔ اور یہ صاحب جو ہیں، انہوں نے خود پہلی مرتبہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر بہت ڈیلیجنٹلی کام کیا، اور اس وقت انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ BCCI کے ساتھ اور گوکھل برادران کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ وزیر تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور اچھی وزارت کے اکنامک افیئرز ڈویژن کے وزیر تھے، اور انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دیا کہ ان کو ڈفرینسز تھے۔ مثلا میں انہیں ایک باصول، ایک کھرا، ایک لڑنے جھگڑنے والا آدمی اصولوں کے لیے سمجھتا تھا، اور علم سے محبت کرنے والا، اپنے پورے بچوں کو انہوں نے جس لگن سے پڑھایا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ آج وہ جو آئے نظر سردار صاحب پبلک میں، مجھے بہت افسوس ہوا، ایسے محسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے اپنی مہارت، اپنی آئینی مہارت، میں کہتا ہوں کہ شاید وہ اپنی بات میں کہتے رہے ہیں کہ میرا مقصد ہرگز جعلی ڈگری والوں کو بچانا نہیں ہے، میں تو رولز وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن سیاست کے اندر مشتاق منہاس صاحب حقیقت سے زیادہ پرسیپشن امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ نہیں، کیا کہا انہوں نے جو کہا، آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ مجھے اعتراض یہ ہے کہ سردار آصف احمد علی جیسا باوقار شخص، جس کو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت یہ رول ادا کرتا کہ یار یہ جو جعلی ڈگریوں کا، تمہیں پتہ ہے میری کیا پوزیشن ہے ڈگری کے ایشو کے بارے میں، میری بڑی فرم پوزیشن ہے، لیکن اس وقت عوامی فضا جو ہے، یار میں بالکل ڈیفینڈر نہیں ہوں، خدا کا واسطہ مجھے غلط بات جو ہے نا میرے ساتھ ایٹریبیوٹ نہ کیا کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدنیتی سے جنرل مشرف نے یہ انٹروڈیوس کروائی تھی،
تو نہیں تو بدنیتی تھی، تو ان کو کہا تھا کہ جا کے جال سازی کر کے ڈاکومنٹ لیں۔ اس میں یہ ہوا میری بات جو باعزت لوگ تھے انہوں نے اب گوھر ایوب نے نہیں لڑانا، انہوں نے کیا کیا، گوھر انہوں نے ایوب بیٹے کو لال صاحب، لیا۔ مجید ملک صاحب، مرحوم غلام مصطفیٰ اس دور میں سید عابدہ حسین نے خود جا کر امتحان دے کر پاس کیا۔ یس، ان کو سلام کریں۔ لیکن یہ اب فیض تمن جیسے لوگ اس وقت الیکٹ ہوئے تھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر، اور ماشاءاللہ اب سمجھ آئی نا پیٹریاٹ کیوں بنے تھے، کیوں حب الوطنی کا، دیکھو کتنا لفظ۔ اچھا خیر، انہوں نے آج بیسیکلی جو اٹیک مارا سردار صاحب نے، وہ عابد شیر علی کو چیلنج کیا کہ وہ جس طرح ایچ ای سی کو اور بحیثیت قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے جو کر رہے ہیں وہ سن لو، اور یہ ایک بڑی باریک موو ہے سردار صاحب نے جو کی ہے۔ میں اب سمجھاؤں کہ اگر تو وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر